في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پہلے آواز میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، کربلا معلّہ کا واقعہ ہونے کے بعد آج تک ہزاروں سینکڑوں تقریر ہو چکی ہے اور قیامت تک ہوتی رہی. مگر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر اس کا بھرپور جواب دے سکوں تو دعا خیر کا طلبگار رہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا. وہ بھی شہید نہیں ہوا جو ویری نیرسٹ حسین کلوزر ٹو حسین اور حسین کے بعد امام اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی امام زین العابدین وہ بھی شہید نہیں. جبکہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین لیول کا کربلا اور اہل بیت میں کوئی دوسرا نہ تھا. جس امامت پر زین العابدین فائز تھے وہ امامت نہ علی اکبر کے پاس تھی، نہ وہ قاسم کے پاس تھی، نہ وہ عباس علم بردار شاہدار وفا کے پاس تھی. جس امامت پر زین العابدین فائز تھے. تو امام حسین کو امامت کی وجہ سے اگر شہید کرنا ضروری تھا تو امام حسین کے بعد امام زین العابدین کو شہید کرنا وہ بھی ضروری تھا. لیکن امام حسین کے بعد کسی کا شہید نہ ہونا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ اگر امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے. پھر امام حسین نے شہادت میں تاخیر کیوں کی؟ اور امام حسین شہید ہو جاتے تو جیسے امام حسین کی شہادت کے بعد وقت کا امام شہید نہیں ہوا، یہ بچے بھی شہید نہیں ہوتے. نہ امام حسن کا بیٹا شہید ہوتا، نہ امام حسین کا بیٹا شہید ہوتا. پھر امام حسین نے گردن دوڑے میں تاخیر کیوں کی؟ اس کا جواب آپ اور فرمائیں کہ جن مکہ والوں نے نبی کریم پر پتھر برسائے، راہوں میں کانٹے بچھائے، 13 سال تک ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، لیکن جب 8 سال کے بعد مدینے سے مکہ نبی کریم پہنچے تو مکے کا سارا نظام بدل گیا. سارے ظالم سارے اتیاچاری سامنے کھڑے، مگر پھر بھی نبی رحمت سب پر رحمت کی نظر ڈال رہے. وَأَنْتُمُ الطَّلَقَاءُ، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے معاف کیا. تو ظالموں کو معاف کرنے کی نظر جس رحمت عالم کی ہے اسی رحمت عالم کا یہ نواسا ہے. جس کا نام رؤوف رحیم ہو، نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، ان کا نواسا یہ کب چاہے گا کہ کوئی جہنم میں جائے. تو موقع تو سدھرنے کا، موقع تو سمجھنے کا مقصد یہ تھا یزیدیوں تم کسی کو قتل نہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی، اسی میں تمہاری بچت فلاح ہے. بدل دو اپنے ارادے کو، اہل بیت کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس کو نہ بجھاؤ. خطبہ دیا، سمجھایا، موقع دیا، لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ یہ سب بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے صدیق، یہ غلام کی نابود دنیا میں ہے کہ نابود نابی، یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے بننا چاہیے. مگر پھر بھی یہ رحمت عالم کا نوازا اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے، اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کر اپنی تلوار کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں وہ دے رہا ہوں، لو میں تمہیں امان دے رہا ہوں، لو میں تمہیں وعد دے رہا ہوں. اب بھی تسلی نہیں ہوتی، لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں. اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی اکبر کی جوانی لے لو. اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس کے بازو لے لو. اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی اصغر کا خون لے لو. لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا، پہنچ جاؤں گا. مجھ تک جلدی مت کرنا. اگر تم اتنے لوگوں کو قتل کر کے رک جاتے ہو تو میں رحمت عالم کا نوازا ہوں، بیٹا ہوں، میں شر میں تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں. کیونکہ علی اکبر کا قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل مومن ہے، قاتل حور قاتل مومن ہے، قاتل علی اصغر قاتل مومن ہے، قاتل قاسم قاتل مومن ہے. قاتل مومن سب کی کئی گناہ کے باوجود مغفرت میں کروا سکتا ہوں، لیکن مجھے ماننے میں جلدی مت کرنا. میرا قتل مومن نہیں، قتل دین بن جائے گا.
شادی کی جب اللہ رب العزت نے ان کی سماعت پر افساد پر بشارت پر مہر لگا دی، جتنی مہلتیں دینی تھی دی جا چکی، جتنی بار زمین کو جگانا تھا جگایا جا چکا، لیکن جب ان مردہ دلوں میں کوئی ٹس مسئلہ ہوا تب بلا کر فیصلہ وہی ہوا، اے نانا جان جو میں نے وعدہ کیا تھا نبھانے جا رہا ہوں، اے پتہ بزرگوار خیبر چکن جس نیت سے آپ نے پرورش کی تھی اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں، اے مادر محرم خاتون جنت جو سمجھ کر آپ نے دودھ پلائے پر اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں، نتیجہ کیا ہوا؟ خاندان کو آخری سلام کر کے حسین فریدہ نے کاغذات میں اٹھا تلوار چمکی ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ تنہا حسین کے ہاتھ میں تنہا ذوالفقار ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں تلوار میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ تلوار کی دھار میں آ گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ آدم ہاتھ دھوا کے نور گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ نور کی کشتی اپنے نگاہ کا رخ دیکھ رہی ہو، ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل سراسر ہو رہا ہے، یزیدی تباہ ہو رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ محمد بن اپنی کعبہ یزیدیوں کے مقابلے کام تلوار چلا رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ حسین کا مسلم کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ زہرا کا دودھ حسین کی لبوں میں نیا خون بن گیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ امت حضرت روح مصطفیٰ کربلا میں حسین کی پیٹھ تک دبا رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ چادر زہرا نے آبرو بچا لی ہے، ایسا لگتا تھا کہ صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، حسن کی امامت حسین کی سر پر سایہ دے رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں ضرورت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے، اس وقت سامنے شیطان تھا، حضرت اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا، اس وقت سامنے یزید فوج ہے، حسین کا ارادہ پہاڑ ہے، تلوار چلتی ہوگی، لاشوں کے ڈھیر لگا دی، اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ اس تلوار کا رکنا یزیدی نقطۂ نظر سے بہت ضروری تھا، کہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچے گی، یزیدی حیران ہو گئی، ایک ہی آدمی سکتی کا طریقہ چلا جا رہا ہے، کہ یہ تاریخ ایسی نہ بن جائے کہ 22,000 لشکر جنرال کو ایک تنہا آدمی نے شکست دے دی، اس تلوار کو رکنا چاہیے، مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے لاشیں نہ روک سکی، وہ تلوار جسے علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روکے، وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے، وہ تلوار جسے عباس الاسپردار کٹے ہوئے بازو نہ روکے، وہ تلوار جسے علی کا خون نہ روکے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، زمین کی قریب میں ہے، آسمان کی حمایت میں ہے، فضا کی مدد جا رہے ہیں، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ تلوار جو بھوک سے نہ روکے، پیاس سے نہ روکے، قتل سے نہ روکے، خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ روکے، اچانک وہ تلوار رک گئی، وہ تلوار رک گئی، بھوک سے نہیں، پیاس سے نہیں، شہیدوں کی شہادت سے نہیں، وہ تلوار سے نہیں رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا، تھوڑے سے ادھر پڑے، زخمی تیروں سے پتن چلی، پتن کے حالت سے لہو، یہ کیسا وقت ہے میرے امام ہمارے لیے، امت کو بچانے کے لیے، رسول اللہ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو امت بنائی تھی اس کو بچانے کے لیے، اتنی بڑی قربانی، تھوڑے سے ادھر اٹھے، سجدے میں گئے، یزیدیوں نے سوچا بس ایک موقع ہے، یہ علی کا شیر اٹھے گا تو پھر مارے گا، اسے اٹھنے نہ دے، شقیوں قلب پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے بیٹے کو، نبی نوازے کو، نبی کی نسل کو، نبی کے نور کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے چین کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا کہ سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گئے، حسین کا گلا کٹ گیا، ارے وہ گلا جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے، تم کہتے ہو حسین کا گلا کٹا، حسین کا گلا کٹا، میرے دل سے پوچھ گوسا کا ہے مصطفیٰ کر گئی، یزیدیوں نے نوکے نیزہ پہ میرے امام کا سر بلند کر دیا، جلوس نکالا، نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا، اور پھر مایوس سے میرا امام اپنے غلاموں کو آخری طاقت دے رہا ہے، اے میرے غلاموں دیکھو ان یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کے لشکر میں تیرے امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر بلند ہے، یعنی جن کا سر کٹا نہیں ان کا نیچے ہے، اور جس کا کٹ گیا وہ سر بلند ہے۔ جبھی کو کسی شاعر نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہونے دے، ہر قوم کاری ہماری